السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی کا سوال ہے، کٹا اور بھینس کی قربانی کیا یہ قیاس سے ثابت ہے یا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک چیز کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں اختلافی، ان میں شدت سے گریز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کو پوری تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں کٹا اور بھینس کی قربانی کر سکتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ باقی لوگوں کے بھی جو بچھڑے وچھے اور گائے ہے ان کی قربانیاں بند کروا کے کٹا اور بھینس اس کی قربانی کروانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے، وہ اپنی حد تک اس کو کر لے۔ نمبر دو، اگر کسی بندے کو یہ سمجھ آتی ہے سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کے بعد، کٹا اور بھینس کی قربانی درست نہیں، تو اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ جو لوگ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق اس کو درست سمجھتے ہیں وہ سب کے پیچھے ڈانگ اور سوٹا لے کے چڑھ جائے اور کہے کہ میں نے سب کی قربانیاں کٹے اور بھینس کی بند کرنی ہیں۔ تو اس میں اپنی تحقیق آپ کر لیں، علماء سے کریں، کتابوں سے پڑھیں، جیسے بھی ممکن ہو، جو بھی سورس، جو بھی ذریعہ تحقیق اور ریسرچ کا آپ کے پاس ہو اس کو اختیار کر لیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ کیا گائے، کٹا اور بھینس کی قربانی یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا قیاس سے ثابت ہے؟ تو یہ قیاس سے بالکل نہیں، یہاں پہ قیاس کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمیں ائمہ، فقہا، سلف صالحین میں اس حوالے سے یا اہل لغات کی بحث ملتی ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھینس کو لفظ بکر کے اندر ہی انہوں نے شمار کیا ہے، اس کو لکھا ہے۔ تو لفظ بکر کی جو قربانی ہے، جب وہ نص سے ثابت ہے تو لفظ بکر کے اندر آنے والی تمام قسمیں وہ بھی اسی نص کے اندر ثابت ہیں۔ یہ اس مسئلے کا تعلق یہ کوئی قیاس سے کٹے اور بھینس کی قربانی یہ ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ جو لفظ بکر آ گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور دوسری جگہ پہ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کا اختلاف ہے، بہرحال ایک بات ہے کہ اکثر مفسرین ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد انعام ہے۔ پھر انعام کی وضاحت کچھ لوگوں نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 142 سے 144 تک جو آتی ہے وہ کر دی ثمانیۃ ازواج۔ اس میں جیسے لفظ بکر ہے، لفظ بکر جس کا ذکر قرآن و حدیث میں قربانی کے سلسلے میں آیا ہے، یہ بات پھر میں واضح کر دوں دو ٹوک انداز سے، تو اسی لفظ بکر کے اندر بھینس بھی موجود ہے۔ بات آتی ہے دلائل کی طرف کہ کیسے ہم نے یہ تصور کر لیا کہ لفظ بکر کے اندر بھینس موجود ہے۔ یہ ہم نے فقہا، سلف صالحین اور لغات، اب ہم نے لفظ بکر کا ترجمہ جو گائے کیا ہوا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ کیا اس پر کوئی واضح طور پر حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا کہ اہل اردو لفظ بکر کا ترجمہ گائے کریں گے، یا لفظ بکر کا ترجمہ صرف گائے ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس وقت مدینہ میں لفظ بکر کی جو شکل موجود تھی صرف لفظ بکر کے اندر وہی آئے گی، اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں اگر علاقائی اعتبار سے فرق آ جائے لفظ بکر کے اندر آنے والے جانور کے اندر، جیسے آسٹریلیا کی گائے ہماری گائے، اس میں کتنا فرق ہے ٹمپریچر کے اعتبار سے، برداشت کرنے کے حوالے سے، دودھ کی حوالے سے، یہ ساری قسمیں ہمارے چولستان میں پائے جانے والی گائے، دیگر گائے، تو یہ ساری مختلف انواع ہیں گائے کی، لفظ بکر کے اندر اسی طرح آئیں گی جس طرح مدینہ میں اس وقت موجود گائے آتی تھی، جس طرح یہ ساری ہم نے گائے مختلف قسم کی لفظ بکر کے اندر ان کو شامل کیا ہے، ایسے ہی بھینس کو بھی لفظ بکر کے اندر شامل کیا جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ اس دور سے لے کر آج سے کوئی 150-200 سال پیچھے چلے جائیں، تمام امت نے بالاتفاق لفظ جو بھینس ہے اس کو لفظ بکر کے اندر ہی رکھا ہے۔ یہ 1.5-2 سال سے ہمارے ہاں اس مسئلے نے شدت اختیار کی اور اس کو لفظ بکر سے الگ نکال کر ایک مستقل جانور کے طور پر لایا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی،
ان سے امام کوسج رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 251 ہجری میں ہوئی، انہوں نے سوال کیا، الجوامیس تجزی عن سبعۃ، یہ جو جن پر بھینسیں جن کو کہا جاتا ہے، یہ 7 کی طرف سے ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لا عارف خلاف ھذا، اس مسئلے کے اندر کسی کا اختلاف مجھے علم نہیں۔ کیا مطلب کہ سب کا اتفاق ہے، ہو سکتا ہے۔ قال الحسن، حسن کہتے ہیں، تذبح عن سبعۃ، ان کو 7 بندوں کی طرف سے ذبح کیا جائے گا۔ یہ اس کا حوالہ مسائل امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ ان کے اس میں موجود ہے۔ امام منصور مروزی نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلد 8 صفحہ 2028، مسئلہ نمبر 2865۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 319 ہجری میں تقریباً 1000 سال پہلے ہوئی آج سے، وہ لکھتے ہیں، الاجماع اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام بھینسیں اپنے حکم کے اعتبار سے ایسے ہی ہیں، ان کا حکم وہی ہے جو لفظ بقر کا حکم ہے، یعنی لفظ بقر کا جو حکم ہے وہی بھینسوں کا حکم ہے، انہوں نے بھی لفظ بقر کو اسی کے اندر شامل کیا۔ یہ امام ابن منذر رحمہ اللہ تعالی جن کی 319 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی کتاب اجماع صفحہ نمبر 45۔ امام ماوردی رحمہ اللہ تعالی جو آج سے تقریباً 1000 سال آپ کر سکتے ہیں، 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، اس وقت کی امت مسلمہ کی کیفیت وہ بیان کرتے ہیں۔ 450 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی طرح آپ یہ ان کا فتویٰ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں الحاوی الکبیر میں ہے، جز نمبر 16 صفحہ نمبر 209 پر، وہ کہتے ہیں کہ اجماعہم علی ان الجوامیس فی الزکاۃ کالبقر، کہ جوامیس جنہیں ہم بھینس کا لفظ جن پر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ زکوٰۃ کے معاملے میں ان کا حکم بقر والا ہے، یعنی انہوں نے لفظ بقر سے ان کو باہر نہیں نکالا۔ ایسے ہی کتاب ہے الاشراف علی مذاہب العلماء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی، وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ ہر وہ بندہ جو اہل علم سے جس کی باتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ اس بات پر اجماع ہے ان کا، علی ان الجوامیس بمنزلۃ البقر، جو جوامیس ہیں یعنی بھینسیں، یہ بقر لفظ بقر اسی کے منزل، اسی کے درجہ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات حسن بصری رحمہ اللہ، امام زہری، امام مالک، امام ثوری، امام اسحاق، امام شافعی، اصحاب الرائے وکذالک نقول، اور یہی بات ہم اس حوالے سے کہتے ہیں۔ امام رویانی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 502 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی ان کی کتاب بحر المذاہب، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی انہوں نے یہی بات تفصیل سے نقل فرمائی ہے۔ لغت، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نے عربی سے چیزوں کو سمجھنا ہے، تو عرب لوگوں نے عربی میں آنے والے الفاظ کی وضاحت کیا کی، لفظ بقر کی انہوں نے وضاحت کیا کی، لفظ بقر سے کیا بھینس کو نکال کے انہوں نے الگ رکھ دیا کہ یہ لفظ بقر کے اندر نہیں آ سکتی، یا مستند جو اہل عرب لغت بیان کرنے والے، اہل عرب کی زبان بیان کرنے والے، انہوں نے اس بھینس کو لفظ بقر کے اندر ہی رکھا ہے۔ اگر اس بات کا آپ جائزہ لیں، الظاہر فی غریبی الفاظ الشافی صفحہ نمبر 101، امام ابو منصور الازہری رحمہ اللہ تعالی وفات 370 ہجری میں ہوئی، وہ کہتے ہیں واجناس البقر، گائے کی جو جنسیں ہیں، جو قسمیں ہیں، من حل جوامیس، ان میں سے جوامیس ہیں جن پر ہم بھینسوں کا لفظ بولتے ہیں۔ امام ابن سیدہ رحمہ اللہ تعالی وفات 458 ہجری ہے، آج سے قریباً 900 سال پہلے، وہ کہتے ہیں والجاموس نوع من البقر، کتاب المحکم ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 273۔ ابو الفتح المطرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 610 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی اس کتاب لغت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی صفحہ نمبر 89 پہ ہے، والجاموس نوع من البقر۔ عربی کی بڑی مستند کتاب ہے امام ابن منظور الافریقی رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 711 ہجری میں ہوئی، اور ان کی کتاب ایک مستند دلیل مانی جاتی ہے عربی الفاظ کو سمجھنے کے لیے۔ وہ لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43 پر وہ لکھتے ہیں، والجاموس نوع من البقر، یہ جاموس بھینس جو ہے یہ لفظ بقر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یہی بات
اور بھی کئی علماء کے اندر اب کتاب المدونہ صفحہ نمبر 34، ابو فضل المیدانی وفات 518 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب مجمع الامثال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسی بات کو نقل کیا ہے۔ مزید اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لغت کی ساری کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر موجم لغت الفقہا، ایسے ہی موجم اللغت العربیہ المعاصرہ، اس کی جلد 1 صفحہ 230 پر۔ پھر علماء حیوانات جنہوں نے حیوانات کے اوپر تحقیق کر کے اسلام کے آغاز میں کتابیں لکھی، امام جاحظ رحمہ اللہ تعالیٰ 255 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، الحیوان، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اقول من زعم، میں کہتا ہوں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ان الجوامیس بکرن، کہ جو بھینسیں ہیں یہ بکر ہی ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک وہ اقرب الی الحق، حق کے سب سے قریب ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ والبقر علی قسمین، جو لفظ بکر ہے یہ 2 قسمیں ہیں، اس کی آگے لفظ بکر کے اندر آنے والے جانوروں کی 2 قسمیں ہیں، احدہما الجوامیس، ان 2 قسموں میں سے ایک قسم جوامیس ہے۔ یہ جلد نمبر 3 صفحہ 83 کتاب الحیوان۔ آگے لکھتے ہیں امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ 276 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، کتاب الجراثیم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253۔ اس میں امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو الجراثیم، اس میں انہوں نے بہیمۃ الانعام وغیرہ کا ذکر کر کے تو اس مسئلے پر یہی موقف اختیار کیا جو میں بیان کر چکا ہوں، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر بڑی لمبی اور بھی دلیلیں موجود ہیں، اور بھی حوالات موجود ہیں۔ مامون الرشید وفات 258 ہجری، اس کے بارے میں ہے کہ اس نے عید کے موقع پر جب قربانی کی تو 117 اونٹ، 24 گائے اور 20 بھینسیں اس نے قربانی کے طور پر ذبح کی، مامون الرشید نے۔ تو اس کا حوالہ جو ہے وہ المقف القبیر، امام مقریزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256۔ اور اس 3 صدی ہجری میں جب انہوں نے یہ قربانی کی، ایک بھی بندہ نہیں، ایک بھی امام نہیں جس نے اس بات پر انگلی اٹھائی ہو یا اعتراض کیا ہو۔ تو اور بھی کئی اس حوالے سے موجود ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سخت ترین موقف کے حامل ہیں، ان کو ظاہری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89 میں امام ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی وفات 456 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لکھا الجوامیس صنف من البکر، یہ جو جوامیس بھینسیں ہیں یہ بکر کی قسم ہیں، بکر کی قسموں میں سے ہیں۔ تو لفظ بکر قرآن مجید میں قربانی کے تناظر میں آنے والے الفاظ یا حدیث میں آنے والی نصوص جو ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ تو جیسے لفظ بکر کا آپ ترجمہ کرتے ہوئے اس کی نو بیان کرتے ہوئے گائے لے کے آتے ہیں، ایسے ہی اس کے اندر جاموس، جوامیس جن کو ہم بھینسیں کہتے ہیں وہی۔ بعض لوگ لفظ جاموس سے کہتے ہیں جی دیکھیں عربوں نے اس کا الگ نام رکھا تھا، عربوں نے جو الگ نام رکھا تھا یہ اصل میں ہماری طرح گائے ہی ہے۔ جاموس اصل میں گاؤ میش فارسی زبان یا ایرانی علاقوں کا اس وقت دنیا کے اندر یا اسلام کے اوپر بہت زیادہ غلبہ رہا۔ وہ عام گائے کو گاؤ کہتے تھے۔ تو دوسری جو یہ والی انہیں نو نظر آئی بکر کی، اس کو وہ گائے کی بجائے گاؤ میش کہتے تھے، یعنی جس کو ہم گائے کہتے ہیں اس کو وہ صرف گاؤ کہتے تھے، اور جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ اس کو گاؤ کے ساتھ آگے میش بھی لگا دیتے تھے۔ تو اب جو گاؤ میش جب عربوں نے اس کو سنا تو وہ گاؤ میش کی بجائے اس کو جاموس کہنے لگے، کیونکہ عربی زبان کے اندر گاف موجود نہیں۔ تو نام بدلنے سے لوگوں کو بہت زیادہ الجھن ہوئی۔ یہ جتنے میں نے اسلام کے ابتدائی ادوار، ائمہ، فقہا، اہل لغت، ان کے تمام چیزیں نقل کر دی ہیں، گزارش آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے لفظ بکر کے اندر بھینس موجود ہے، قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے ہمارے ہاں انشاءاللہ۔ آج کل بھی عرب علماء شیخ ابن عثیمین کو پڑھے رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر علماء کو پڑھے الجامع الصحیح للسنن والمسانید، میری ایک طالب علم کی نظر میں حدیث کی ایسی شاندار کاوش ہے اس دور کے اندر جس دور میں ہم موجود ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے ان کا نام صہیب عبد الجبار ہے، انہوں نے ایک شاندار کاوش کی ہے۔ انہوں نے بھی جب قربانی کی احادیث کو جمع کیا ہے، کوئی 11-12 کتابوں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، صحیح حدیثوں کو اخذ کیا ہے۔ انہوں نے بھی جب باب باندھا ہے تو انہوں نے جاموس
بکر کا لفظ ذکر کرتے ہوئے آگے اس کی قسم نو جاموس اس کو ذکر کیا ہے۔ تو عرب کے ہاں آج بھی اس بات پر بڑی کلیئرٹی موجود ہے۔ یہ اختلاف بر صغیر کا ہے اور یہ کوئی 150-200 سال پرانا ہے۔ اس میں فتاوی جات موجود ہے، لیکن آخر میں بات پھر وہی کہوں گا، اگر آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ گائے اور بھینس اور کٹے کی قربانی درست ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پیچھے نہ چڑھائی کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو مطمئن نہیں کرتی، آپ سمجھتے نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اپنا فہم ہے، اس کو دوسروں پر مسلط یا نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔